حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد اتباع اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، لہٰذا بغیر سکپ کیے ہوئے اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھا رہے تھے کہ عقبہ بن ابی آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس مالون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا کہ آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر گلازتیں پھینکی، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، اور عاص بن وائل تو اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ مالون جہاں بھی آپ کا ذکر خیر سنتا تو کہتا، اسے چھوڑ دو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نورینہ اولاد نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر و بدتر، طاہر و اطہر، ساقی کوثر، شافی محشر، کبھی جواباً صرف اس قدر فرما دیا کرتے، اے فرزندان عبد مناف حق، ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے حباس باطن کا یہ خیال تھا کہ جب رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا۔ ان کو خبر دی، لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتیبہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی کی طرف نعوذ باللہ تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بددعا کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے، درمیان میں سامان جمع کیا اور اوپر اس مالون کو سلا دیا۔ اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے۔ جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراش نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سردار ان قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کے کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چوں چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ قریش کا مخبرہ یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔